نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 7 جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ چیپٹر نمبر 8 کو سٹارٹ کریں گے، لیکن ایز یوزول نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں آنے والے نئے رولز کو سیکھیں گے۔ تو آج کا جو رول ہے، جو رول نمبر 1 ہے، وہ ہے کم۔ ٹھیک ہے، کم بیسیکلی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ۔ آج جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے کم استفہامیہ۔ ٹھیک ہے، استفہام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سوال پیدا کرتا ہے، یہ اسم الاستفہام ہے۔ ٹھیک ہے، سوال پیدا کرتا ہے۔ جب سوال پیدا کرتا ہے تو یہ جملے میں سب سے سٹارٹ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں آتا ہے۔ اچھا، کم ایک ایسا اسم ہے جو کسی بھی چیز کی تعداد یا مقدار کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کم ایک ایسا اسم ہے جو کسی بھی شے کی مقدار یا تعداد کو جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کم کا لفظی معنی کتنا، کتنی، کتنے کے آتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اب میں بولوں کتنا، یہ کتنا یا یہ کتنے، اب وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، وہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی نا جب تک کہ اس کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔ تو ایک چیز اور ہمیں پتہ چلی کہ کم ایک ایسا اسم ہے جس سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ اور ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک اور اسم کا آنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر بات ادھوری رہتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، بات پوری نہیں ہوتی۔ تو وہ اسم جو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم جو کم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے
وہ کم کی تمییز کہلاتا ہے۔ اس اسم کی خاص پہچان ہے، وہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کم کی تمییز جو ہے وہ اسم جو کم کی تمییز بنتا ہے وہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ کم استفہام پیدا کرتا ہے لیکن اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی تمییز آتی ہے، اور اس تمییز کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ واحد ہے، وہ نکرہ ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کم کی تمییز ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں اگزامپل سے بتاتی ہوں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کم اخن لکا، کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اردو ترجمے میں ہم یہاں پر کتنے لکھ رہے ہیں اور کتنے جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے کتنے بھائی ہیں، یعنی کہ ایک نہیں ہے، لیکن جب ہم کم کی تمیز جو دیکھ رہے ہیں وہ تو واحد ہے، تو یہاں پر یوز عربک کا رول جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واحد ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تمیز جو ہے وہ واحد ہی آتی ہے، لیکن اس میں زیادہ کا جو ہے وہ تصور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ایک ہی ہو۔ اب اس میں ہم جواب میں دے سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا صرف ایک ہی بھائی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا میرے 2 بھائی ہیں، یا میرے 4 بھائی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ لوگوں نے یہ چیز بھی نوٹس رکھنی ہے کہ اخن جب واحد آتا ہے اور وہ جب مرفوع ہوتا ہے تو وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، جب وہ مجرور ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ منصوب ہوتا ہے تو وہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس جو ہے کم کی تمیز آئے گی تو الف کے ساتھ وہ لکھی جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسی تمیز ہے جو کہ راؤنڈ تا پر، گول تا پہ ختم ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سیم ہی ہوگا۔ جیسے کہ ہم بولتے ہیں سیارتن ہے، فار ایگزامپل سیارتن، سیارتن اور سیارہ تن، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن گول راؤنڈ تا کے علاوہ جب تمیز منصوب آئے گی تو وہ الف کے ساتھ لکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ چیز تھی، اس میں اور کچھ بھی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، بہت ہی آسان رول ہے، اور بس اس میں آپ نے یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کی جو تمیز آتی ہے وہ واحد ہو، نکرہ ہو اور منصوب ہو، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں یاد رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ کم اسم استفہام ہے، سٹارٹ میں آتا ہے، ابہام پیدا کرتا ہے، کتنے کتنی کے معنی میں آتا ہے، بس اتنی سی اس کی جو ہے وہ رول ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جی، دوسرا رول جو اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے وہ ہے تثنیہ کا۔ ابھی تک ہم اسم کے زمرے میں پڑھ چکے ہیں کہ اسم 2-3 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ ہم واحد اور جمع دونوں کو پڑھ چکے ہیں، اور ہم ڈیٹیل میں جان چکے ہیں جمع مؤنث سالم کیسے ہوتی ہے، جمع مذکر سالم کیسے ہوتی ہے، یا جمع مکسر کیا ہوتا ہے، اس کے کیا رولز ہیں، یہ سارا ہم ڈیٹیل میں الحمدللہ جان چکے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں
کہ تثنیہ جو ہے یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ صرف عربک زبان میں ہے. یہ دو کے لیے جو ایک الگ سے لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہ تثنیہ یا مثنیٰ کہا جاتا ہے، یہ صرف عربک زبان میں ہے. اردو، انگلش یا اور کسی زبان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اس میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربک میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم تثنیہ کو سیکھیں گے اور اس میں کیا رول ہوتا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے. آج جو ہم تثنیہ میں سیکھیں گے وہ ہم اسم کو سیکھیں گے، پھر اس کے علاوہ اسم اشارہ تثنیہ کا دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اسم ضمیر کو دیکھیں گے. اسم ضمیر آپ آلریڈی کر چکے ہوئے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے ضمائر کو پڑھا تھا تو میں نے سارے کے سارے سیگے ایک ساتھ پڑھائے تھے. اس میں نے اسپیسیفکلی الگ الگ نہیں کیے، لیکن ابھی تک جتنے ہم چیپٹر کر چکے ہیں ان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مثنیٰ کے سیگے کی بات نہیں کی گئی ہے، جمع کے سیگے کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، واحد کی سیگوں کی بات کی گئی ہے، لیکن اب مثنیٰ کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. ان بکس کا جو پیٹرن ہے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر ضمیر کو اور ہر چیز کو سکھایا جا رہا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب اسم کی بات آتی ہے تو اسم، واحد، مثنیٰ اور جمع ایک ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے واحد سکھایا ہے اور پھر اس کے ساتھ جمع، اور اب مثنیٰ کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اتنا تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے. فار ایگزامپل ہم جانتے ہیں جیسے مسلمون سے مسلمون، اور مسلمتن سے مسلماتن. ٹھیک ہے، یہ ان کی جمع ہے، یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، ان کو بنانے کا رول یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی بیچ والی بات سیکھیں گے اور وہ ہے مثنیٰ. مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے یا تثنیہ. ٹھیک ہے، مسلمون سے مسلمانی، یہ اصل میں الف خالی ہوتا ہے، مسلمانی. ٹھیک ہے، مسلمانی. اب اس میں آپ غور کر رہے ہیں کہ واحد مسلمن کے جو آخری حرف کی حرکات ہیں جو کہ تنوین ہے دمہ کی، اس کو ہٹا کے الف کی مناسبت سے، ٹھیک ہے، الف کی مناسبت سے میم کے اوپر ہم فتح لگا دیتے ہیں. اور یہ جو میم کے بعد الف آ رہا ہے نا، یہ الف بیسیکلی اعراب کا الف ہے، اور یہ نون زیر نی جو ہے نا یہ عدد کو ظاہر کرتی ہے. نون زبر نا جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر یہ نا جمع کا ہے، عدد کو ظاہر کر رہا ہے. لیکن نون زیر نی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے، یہ مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک حرکت کی تبدیلی سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. نون زبر نہ پڑھیں گے تو وہ جمع ہوگی، اور نون زیر ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ مثنیٰ ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے یہاں پر ہم یہ نوٹ کر لیتے ہیں، واحد کے آخری حرف کی حرکت کو الف کی مناسبت تبدیل کر کے فتح لگا دیں گے.
اور نون کسرہ والی لگائیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ یہ تو مذکر کی بات ہے، اب مؤنث کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا اسپیشل مذکر کے بارے میں تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مؤنث کی۔ مؤنث میں تثنیہ کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ واحد مؤنث کیا ہے؟ مسلمتن، مسلمتن۔ اس میں سیم ویسے ہی الف اور نون زیر نی کو جمع کریں گے تو کیا بنے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گول تا ہے نا، اس کا رول آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ جب گول تا کسی بھی حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، مطلب درمیان میں آتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی حرف آتا ہے، تو یہ گول تا جو ہے وہ نارمل تا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ہم گول تا نہیں لکھتے۔ تو اب چونکہ اس کے آگے الف اور نون زیر نی کو ہم نے جوائن کرنا ہے تو یہ نارمل تا بن جائے گی، اور پھر الف کی مناسبت سے یہ تا فتح لے لے گی، تو کیا بن جائے گا؟ مسلمہ تانی، ٹھیک ہے؟ مسلمہ تانی۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ، بالکل ویسے ہی ہے، کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اب ہم اس کے اعراب کی بات کرتے ہیں۔ تو مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اعراب بالحرف، ٹھیک ہے؟ حرف سے اس کا اعراب ہمیں ظاہر ہوتا ہے، حروف جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ بتایا اوپر بھی کہ الف سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس کا اعراب ہے اور الف اس کو بتا رہا ہے کیا ہے۔ الف سے کون سا اعراب ظاہر ہوتا ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ الف سے مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم نے مرفوع بنانا ہوتا ہے تو پھر الف کو لے کر آتے ہیں، الف کی علامت یوز کرتے ہیں، اور جب مجرور یا منصوب بنانا ہوتا ہے تو پھر ہم یا کی علامت کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ الف سے مرفوع ظاہر ہوتا ہے اور یا سے مجرور اور منصوب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہاں تک ہمارا جو ہے تثنیہ کا مکمل ہوا۔ اب آگے انشاءاللہ ہم اس کا چارٹ بنائیں گے۔